بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقادو ایتھوپیا کا مشہور پادری تھا۔ وہ مسلسل اور انتھک کوشش سے اپنے خاندان کے بہت سے لوگوں کو عیسائی بنا چکا تھا اور جگہ جگہ عیسائیت کی دعوت پہنچا رہا تھا۔ اس وجہ سے اس کا چرچا دور دور تک ہونے لگا اور اس کا نام اس کے خاندان والوں کے لیے باعث عزت بن گیا۔ فقادو نے دین مسیحی کی تعلیمات میں تحقیق کی اور باریک سے باریک مسائل سے آگہی حاصل کر لی، چنانچہ اس کا شمار بڑے عیسائی علماء میں ہونے لگا اور ایک بڑے پادری کی حیثیت سے اس کی ایک پہچان بن گئی۔ اس کی اچھی شہرت اور علمی قابلیت کے باعث جاہ و مال نے اس کی قدم بوسی کی اور وہ بر اعظم افریقہ کے نصارہ میں ایک عظیم شخصیت کی حیثیت سے معروف ہو گیا۔ فقادو پادری نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے۔ فقادو یہ خواب دیکھ کر چونک پڑا، دل ہی دل میں کہنے لگا یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے۔ وہ اپنی ذہانت و فطانت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خواب کی تعبیر پر غور کرنے لگا اور اس کے مطلب و مقصد کی جستجو میں لگ گیا، مگر اس کے خواب کا کوئی تشفی بخش جواب نہ بن پڑا۔ اس نے رابطہ عالمی اسلامی کے مقامی دفتر سے رابطہ کیا تاکہ اسے اس خواب کی مناسب تعبیر معلوم ہو جائے، جسے دیکھنے کے بعد وہ پل بھر کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا اور اسی سوچ میں سرگرداں تھا کہ آخر خواب میں سورہ اخلاص پڑھنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے فقادو کو رابطہ عالمی اسلامی کے دفتر سے مطلوبہ متاع مل گئی۔ دفتر کے مینیجر نے اس کے خواب کی یہ خوش آئند تعبیر بتلائی کہ اللہ تعالیٰ فقادو کو اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی سے نوازنا چاہتا ہے۔ دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے رابطہ عالمی اسلامی کے دفاتر کے کارکنوں کا دستور یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ کی نشر و اشاعت اور لوگوں کی اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کرنے میں تن من دھن کی بازی لگائے رہتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے ایسے ہی مختلف پروگراموں میں فقادو نے شرکت کی، جس کے نتیجے میں وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور اس کا نام فقادو کی بجائے محمد سعید رکھ دیا گیا۔ دنیا عیسائیت میں اس مرد مومن کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے قبول اسلام نے عیسائیوں کے چرچ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور انہوں نے اسے اپنے مذہب کے لیے ایک زبردست دھچکا تصور کیا۔ عیسائیوں نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اپنے مذہبی پیشوا کو، جو اب دار اسلام میں داخل ہو چکا تھا، دین اسلام سے برگشتہ کر کے عیسائیت کی دنیا میں واپس بلا لیں، لیکن ان کی ساری کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ محمد سعید کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا مسلمانوں کے حق میں بڑا ہی مفید ثابت ہوا، کیونکہ محمد سعید کی اتباع میں دوسرے بہت سے غیر مسلم بھی اسلام کو گلے لگانے لگے، بلکہ محمد سعید کے عیسائی پیروکار بھی اس سے دلی لگاؤ کے باعث اس کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ ایک پوری کی پوری بستی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ جب چرچ کے متعصب پادریوں کو اپنے پرانے ساتھی محمد سعید سے کچھ زیادہ ہی خطرہ محسوس ہونے لگا اور انہیں یقین ہو گیا کہ محمد سعید اب ایک پکا سچا مسلمان بن چکا ہے اور اسے دین اسلام سے پھیر کر عیسائیت کی طرف دوبارہ واپس لانا ناممکن ہے، تو انہوں نے محمد سعید سے ہولناک انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایتھوپیا کے رابطہ عالم اسلامی کے ارکان نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مکہ مکرمہ کے رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹریٹ سے رابطہ قائم کر کے محمد سعید کے لیے سعودی عرب کا ویزا طلب کیا۔ محمد سعید کو عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں تھی، لیکن رابطہ عالم اسلامی کے تعاون سے ان کا داخلہ ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ کے شعبہ عربی میں ہو گیا۔ مکہ مکرمہ ہی میں ان کے اور ان کے اہل خانہ کے لیے ایک رہائشی مکان کا بندوبست کر دیا گیا اور ان کے اخراجات کے لیے مناسب وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ محمد سعید کو اللہ تعالیٰ نے بلا کی ذہانت بخشی تھی۔ تھوڑی سی مدت ہی میں انہوں نے عربی زبان کے قواعد و اصول سے واقفیت حاصل کر لی اور تحقیقات اسلامی میں ان کی دو رس نگاہ بہت جلد کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے تعلیمات علوم نبویہ میں مہارت پیدا کی اور ان کی اسلامی معلومات بہتر سے بہتر ہوتی گئیں۔ اس مدت میں انہوں نے قرآن کریم کی چند صورتیں بھی یاد کر لی۔ وہ بہت نرم دل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہدایت کی روشنی چمکا کر جو احسان و انعام فرمایا تھا اسے یاد کر کے وہ خوشی کے آنسو بہاتے رہتے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ ایتھوپیا کے چرچ کے نگران اللہ کی بیٹی مسلمان ہو گئی اور مکہ مکرمہ پہنچی۔ وہ ایک نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ وہ شیخ سعید سے ملی اور اپنی رام کہانی اس طرح سنائی: میرے والد کو
कि जब मालूम हुआ कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी तो इसने मुझ पर कड़ी पाबंदियां लगाई, घर में कैद कर दी और मुझ पर बेहद मजालिम ढाए। मैं किसी न किसी तरह वहां से निकल भागी। अब यहाँ आ गई हूँ, मुझे पनाह दरकार है वरना वो लोग मुझे कत्ल कर देंगे। इसकी दास्तान बड़ी लंबी थी। मोहम्मद सईद इसकी दुख भरी कहानी से मुतासर हुआ। उसने इसकी मदद का वादा कर लिया। चंद माह बाद इस लड़की ने मोहम्मद सईद से दरखास्त की कि वो दाइया बनना चाहती है, लिहाजा उसे जरूरी दीनी तालीम दी जाए। वो नौजवान ही नहीं खूबसूरत भी थी। इसने रो रो कर कहा, मुझे मेरे खानदान वालों से बचाइए क्योंकि वो मुझे कत्ल कर देना चाहते हैं। वो जद्दा में अकेली थी। एक दिन इसने मोहम्मद सईद से इल्तिजा की, आप मुझसे शादी कर लें और इस्लामी तालीम दें, हम दोनों दावत का काम करेंगे। बल आखिर इस लड़की की तमन्ना पूरी हुई और मोहम्मद सईद ने इससे शादी कर ली और इसकी रिहाइश का बंदोबस्त जद्दा ही में कर दिया गया। इनकी पहली बीवी जो इन्हीं के साथ मुशर्रफ बा इस्लाम हुई थी, मक्का मुकरमा में इनके साथ मौजूद थी। ये एक खौफनाक साजिश थी। मोहम्मद सईद को अपने खिलाफ इस साजिश का कतन इल्म न था। दरअसल जब इथोपिया के पादरी उसे दोबारा अपने दीन में दाखिल करने में नाकाम हो गए तो इसी वक्त से उन्होंने मोहम्मद सईद को मौत के घाट उतारने की साजिशें शुरू कर दी थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि चाहे वो किसी भी मुल्क में चला जाए, हम उसे लाजमन कत्ल करके रहेंगे। चनांचा इसी हदफ के हसूल के लिए यह अनोखी साजिश की गई। ये ईसाई लड़की एड्स के मूजी मर्ज में मुब्तला थी। इसे तैयार किया गया कि वो इस साजिश की तकमील में अहम किरदार अदा करे और एड्स का कातिल वायरस मोहम्मद सईद और इसकी बीवी तक पहुंचा दे। इसे मजहब का वास्ता दिया गया कि तुम्हें तो बहरहाल मरना ही है क्योंकि मर्ज तुम्हारे जिस्म में तेजी से फैल रहा है। बस अब तुम इस दुनिया से जाते जाते ये नेक काम कर जाओ कि ईसाईयत छोड़ने वाले एक शख्स से इंतकाम लेती जाओ। नेक दिल और हमदर्द मोहम्मद सईद इनकी साजिश का शिकार हो गया। थोड़ी दिनों बाद ये मोहलक मर्ज इसके अपने जिस्म ही में नहीं बल्कि इसकी बीवी के वजूद में भी मुंतकिल हो गया। बाद अज़ां एक दिन वो लड़की चुपके से इथोपिया भाग गई। इस खतरनाक मर्ज ने मोहम्मद सईद और इनकी बीवी को मजीद जीने की मोहलत नहीं दी। चंद महीने बाद इनकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई और मोहम्मद सईद का जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता लागर होता गया। बिलाखिर उन्होंने भी दम तोड़ दिया और मक्का मुकरमा में दफन कर दिए गए। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि वो मोहम्मद सईद और इनकी अहलिया पर हर आन अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया है, ए नबी, तुझसे यहूदी और नसारा हरगिज़ राजी नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुम उनके दीन की पैरवी कर लो।